نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے، یہ آپ کو براہ راست چلتے ہیں۔ تین بنیادی نکات پر بات ہوئی ہے جن میں خطے کی موجودہ صورتحال۔ آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ ایران عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار عباس عراقچی کے ساتھ موجود ہیں اور میڈیا سے I'm extremely grateful to my very dear brother, Excellency Mr. Abbas Araghchi, for visiting us. Yes, you are right. The lot of challenges are facing this region as well as global challenges. We are all watching. Iran itself is deeply involved in the last few weeks with the negotiation with US. On very important subject of national importance, and we are watching and following up the progress. We wish all the best and a positive outcome for the shared prosperity and peace and safety of this region as well as the global community. As far as Pakistan is concerned, right within this 1 month, we have seen that on 22nd of April another incident took place in Pahalgam, Jammu and Kashmir. So you have been briefed regularly at different forums. I had a detailed briefing just a few days ago, both the foreign media and the national media, and we'll continue to update. You will be finding us in next day or two on the floor of the National Assembly to walk the nation through all the efforts which we are making, because Pakistan has nothing to do with this incident. Number one, Prime Minister Shehbaz Sharif has made it a public offer that we welcome any international, transparent and independent probe in the incident of Pahalgam to establish the facts. So our offer is very much there. Thirdly, we have made it abundantly clear about a large number of our counterparts, foreign ministers, deputy prime ministers or Qatari prime minister, when they appeal to Pakistan and ask us and also India not to escalate under the circumstances in the interest of regional peace and security. I have assured them, as decided in the نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی، جس میں ان کا بتانا تھا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو ہوئی اور کافی مفید رہی۔ بلیٹن کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا نصیر الدین سرور نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اکاؤنٹنٹ جنرل نے گورنر کو ادارے کی کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا۔ مالی امور، پبلک فنڈز کے درست و شفاف استعمال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پشاور گورنر ہاؤس میں اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا نصیر الدین سرور نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات میں اکاؤنٹنٹ جنرل کے ماتحت صوبے بھر کے ذیلی دفاتر میں فنڈز کے شفاف استعمال کے لیے جدت اور نئے نظام متعارف کرانے سے متعلق بھی گفتگو کی۔ ملاقات میں بوگس چیک فنڈز کے غیر قانونی طریقے سے استعمال کو روکنے کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کی پیشہ ورانہ استعداد کے امور بھی زیر بحث رہے۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبے میں بہترین طرز حکمرانی کے لیے فنڈز کا شفاف استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ میرپور خاص تعلیمی بورڈ کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ پورے ضلع میں 52,000 سے زائد طلباء امتحانات دے رہے ہیں۔ میرپور خاص 12ویں جماعت کے پرچے جات صبح کے اوقات میں اور 11ویں جماعت کے پرچے جات دوپہر کے اوقات میں لیے جا رہے ہیں۔ میرپور خاص 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں تینوں اضلاع سے تقریباً 52,000 سے زائد طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں، جن کے لیے 89 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے
چند امتحانی مراکز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ تمام اضلاع میں دفعہ 144 کے نفاذ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امتحانی مراکز کی نگرانی کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز، سینئر اساتذہ اور بورڈ افسران پر مشتمل ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین نے ریگولر نہ کرنے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تمام یوٹیلیٹی اسٹورز غیر اعلانیہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے پوچھتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ جی، فیصل آباد میں یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین نے جبری برطرفی کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے فیصل آباد کے تمام یوٹیلیٹی اسٹور کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت ہمیں ریگولر نہیں کرے گی تب تک یوٹیلیٹی اسٹور بند رہیں گے۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری گورنمنٹ نے میں چند دن پہلے کہا تھا کہ آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے سامان کی خرید و فروخت کریں تاکہ آپ کے لیے بہت ریلیو ہو سکے۔ تو یہ جون سے بھی یہ حکومت کے گورنمنٹ کے ملازموں کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں بند ہے، تو یوٹیلیٹی اسٹور بند ہے، تو یہ جو بھی ان کے ملازموں کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے تاکہ فوری طور پر اس کو اوپن کیا جا سکے اور ہمارے لیے آسانی ہو۔ ہاں جی بالکل، یوٹیلیٹی اسٹور بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عام آدمی کو جو ریلیف ملنا تھا اب یوٹیلیٹی اسٹور بند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں مل پا رہا، اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کر کے حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد یوٹیلیٹی اسٹور کو اوپن کروایا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ جی، ملتان میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ امتحانی مراکز پر مثال انتظامات چیک کرنے کے لیے کمشنر اور چیئرمین تعلیمی بورڈ عامر کریم خان نے امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ملتان میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات کے انتظامات چیک کرنے کے موقع پر کمشنر عامر کریم خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی مراکز نقل کو ختم کرنے کے لیے متعدد سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ووٹی مافیا محنتی بچوں کی محنت کا دشمن ہے، اس کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ معاشرے اس ناسور کی نشاندہی کرے تاکہ امتحانی نظام کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ کمشنر عامر کریم خان نے طلباء و طالبات کو فراہم سہولیات اور امتحانی مٹیریل کا بھی جائزہ لیا۔ چنیوٹ میں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ مزید جان لیتے ہیں ڈیرہ قیصر احمد شیخ پر موجود اپنے نمائندے میاں منور حسین سے۔ جی میاں منور حسین، آگاہ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور حالیہ بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلی وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ کی قیادت میں نکالی گئی ہے۔ ریلی ڈیرہ قیصر احمد شیخ سے شروع ہو کر چوک جتو تھان مسلم بازار سے ہوتی ہوئی منڈی باوا لال چوک میں اختتام پذیر ہوئی ہے۔ ریلی کے شرکاء کی جانب سے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی حمایت کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ملکی دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء کی جانب سے حالیہ بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ جی، بھارتی جنگی جنون کو دیکھتے ہوئے قصور کے عوام میں ایک دفعہ پھر 1965 والا جذبہ جاگ چکا ہے۔ قصور کے عوام دشمن کو للکار رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھنے والی ہر میلی آنکھ کو نوچ دیا جائے گا۔ مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور سجاد انصاری کی اس رپورٹ میں۔ پاک بارڈر کشیدگی کے موجودہ حالات میں پوری پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قصور کے شہری بھی دشمن کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وطن عزیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بارے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مودی اور مودی گورنمنٹ اور ہندوستان کے لوگ جو پاکستان پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے انڈیا کے اندر، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کبھی بھی مسلمان اور پاکستانی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، نہ کبھی منافق ہو سکتا ہے۔ یہ نہ پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ اور جو بات مودی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں گا، یہ کر کے دیکھ لے۔ 1965 والا جذبہ ہماری قوم میں برقرار ہے
कसूर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते रहे। शहरियों का कहना है कि हमारी जान भी हाजिर है वतन के लिए, मोदी होश के नाखून ले, जंग की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लगता है कि मोदी और मोदी के आलाकार 65 की जंग भूल चुके हैं, अपना हशर भूल चुके हैं। अब अगर दोबारा उन्होंने इस तरह की हरकत की ना, तो हम इंशाल्लाह 65 से भी बदतर उनका बुरा हाल करेंगे। और हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। गन्ना सिंह बॉर्डर और खेमकरन बॉर्डर के सरहदी इलाकों में भी नौजवान पुरजोश दिखाई देते हैं। हम पाक फौज के साथ हैं, पूरी कौम मुतहद है। यही वो जज्बा है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कसूर के अवाम का ये पैगाम है कि पाकिस्तान का दिफा सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि हर शहरी की अवलिन तरजीह है। हम एक हैं, मुतहद हैं और हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज, कसूर। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हेपेटाइटिस सेंटर दादू में मरीजों को अद्वियात की फराहमी बंद हो गई, जिससे हेपेटाइटिस सी में मुब्तला 150 से ज़ायद मरीजों की ज़िंदगी दाव पर लग गई है। सेंटर की PCR मशीन भी बंद होने से मरीज परेशान हैं। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श कोशिक। दादू में महलक जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी में मुब्तला मरीज़ है। तकरीबन हेपेटाइटिस सेंटर दादू में 150 से ज़्यादा रजिस्टर्ड है। उन मरीज़ों का ये शिकवा है कि एक माह से जो है उनको हेपेटाइटिस सी के अद्वियात की फराहमी जो है बंद की गई है, जिससे जो है उनको शदीद परेशानी का सामना करना पर मजबूर हैं। उनका यही कहना है कि दादू की तहसील जोही, मेहर और खैरपुर नाथल शाह से जो दूर दराज से रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो है हेपेटाइटिस सी की जो अद्वियात है वो गुज़श्ता एक माह से जो है सेंटर इंतज़ामिया जो है वो फराहम नहीं कर रही। इस सिलसिले में हेपेटाइटिस सेंटर की इंचार्ज है रिहाना चांडियो, उससे मेरा रब्ता हुआ है। उनका कहना है कि जो सिंध भर के मुख्तलिफ हेपेटाइटिस सेंटर के लिए जो है सिंध हुकूमत की जानिब से जो है टेंडर ना होने की वजह से जो है हेपेटाइटिस सी की जो अद्वियात है वो हमको फराहम ना हो सकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए मालियत की जो PCR मशीन दी गई थी, वो जो है यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, जो पैथोलॉजिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत जो टेक्निकल स्टाफ है वो यहाँ पर ना होने की वजह से जो है वो तकरीबन 3 साल से जो PCR मशीन है वो बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टाफ है वो मरीज़ों की जो हेपेटाइटिस B C की जो टेस्ट है वो जो यहाँ पर वो लड़काना भेजने पर मजबूर हैं, जहाँ पर मरीज़ों को जो 1 माह के बाद वो टेस्ट मिल रही है, जिससे अभी मरीज़ शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। घंटाघर के 8 बाजारों को पार्किंग फ्री बनाने में नाकाम। गलियों में बेहंगम मोटरसाइकिल खड़ी होने से पैदल गुजरने वाले अफराद को परेशानी का सामना है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों से मुल्हका गलियों में मोटरसाइकिल्स की भरमार, पैदल गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। चंद माह कबल जिले इंतजामिया की जानिब से बाजारों को व्हीकल फ्री करार देकर पैदल चलने वाले शहरियों के लिए मुख्तस कर दिया गया था, जबकि बाजारों के अतराफ में मुख्तलिफ पार्किंग पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए थे, लेकिन दुकानदार और खरीदारी के लिए आने वाले शहरी पार्किंग पॉइंट्स की बजाय मुल्हका गलियों में मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। इसकी वजह से पैदल चलना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि इसके ऊपर पाबंदी की है ताकि पेडेस्ट्रियन लोग यहाँ पे चल सकें। अच्छी वैन चलाई है, लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिक में सफ़र कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सहूलत है। बट ये कि उसका जो रश है वो सारे के सारा हुकाम वाला को सोचें ये किधर ट्रांसफर हुआ है। ये छोटी लिंक रोड के अंदर जो गलियाँ बनी हुई है ना सारी सारे बाजारों के अंदर, इन बाजारों के अंदर सारी ट्रैफिक चली गई है। वहाँ पे लोकल पार्किंग का इंतजाम बना हुआ है, लोकल गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, तो वो जो लिंक रोड है वो सारे के सारी खचाखच मोटरसाइकिलों से और गाड़ियों से भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से अवाम वहाँ पे गुजरने से भी महाल है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि पैदल चलने वाले अफराद की सहूलत के लिए 8 बाजारों और गलियों में से मोटरसाइकिल पार्किंग खत्म करवाई जाए और घंटाघर के अतराफ में मोटरसाइकिल पार्किंग पॉइंट्स फाल करवाने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए जाए। जिले इंतजामिया को बाजारों में पैदल चलने वाले अफराद की मुश्किलात कम करने के लिए मौसर इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। अक़लियती वज़ीर पंजाब सरदार रमेश सिंह और ओड़ोनी कसूर के नवाही इलाका इलाहाबाद पहुँच गए। सूबाई वज़ीर ने अचाचड़वाहा गुड शेपर्ड मसीही अस्पताल के डेंटल डिपार्टमेंट का इफ्तिताह भी किया। कसूर के इलाके इलाहाबाद में मसीही अस्पताल के डेंटल डिपार्टमेंट का इफ्तिताह करने के बाद अक़लियती वज़ीर पंजाब सरदार रमेश सिंह का कहना था कि खिदमत इंसानियत की हर मज़हब दर्ज देता है।
مسلمان، ہندو، سکھ، مسیحی اور دیگر مذاہب پاکستانی جھنڈے تلے سب ایک ہیں۔ قصور کی غیور عوام اور اقلیتیں قابل فخر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، قیام پاکستان کے بننے سے اب تک کرسچن کمیونٹی کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ فاؤنڈر چیئرمین ڈاکٹر سلیم مسیحی نے پسماندہ علاقے میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسپتال بنا کر تمام مذاہب کی نمائندگی کی ہے۔ حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا، کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ آئین پاکستان ہر پاکستانی رہائشی کو برابر کی سطح پر حقوق دیتا ہے۔ پاکستان بھر کی مسیحی برادری بھی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم رکھے ہوئے ہے۔ گرجا گھروں میں عبادت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی اور پاک فوج کے حق میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے سلیم مغل کیتھولک چرچ خانپور کے فادر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی سلیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جہاں حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں ساری قوم جو ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، وہیں خانپور کی جو اقلیتی برادری ہے وہی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ چرچز میں جو ہے پاک فوج اور ملک کی سلامت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کیتھولک چرچ کے فادر موجود، ہم ان سے بات کریں۔ آپ پیغام دیں گے مودی کو اور پاک فوج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاک فوج کا سرحدوں پر اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا مودی کو ایک پیغام دیتا ہے کہ تم جو ہمیشہ پاکستان کو میلی نظر سے دیکھتے ہو، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو یہ پیغام بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حملے کا جواب بھی اس طرح دیا ہے۔ جو آپ کے ادارے ہیں، آپ کی فوج ہے، اس کے دانت کٹے کیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ابھینندن جو ہے وہ اس بات کا جیتی جاگتی گواہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ دشمنوں کو تہو بالا کرتا ہے۔ اور یاد رکھے، پاکستان کے تمام لوگ اور پاکستان کی تمام اقلیتیں اکٹھی ہے اور بھرپور مقابلہ کرتی ہیں اور یہ عزم رکھتی ہے کہ ہم ہر دشمن پر قابو پائیں گے اور پورا جواب دے کر غالب آئیں گے۔ آج ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت جو ہے اپنے جنگی جنون کو کنٹرول میں رکھے۔ خانپور اقلیتی برادری جو ہے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور جب بھی پاک فوج کو ضرورت پڑے گی تو پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہارون آباد سے تعلق رکھنے والے دل کے عارضے میں مبتلا 2 افراد کو تشویشناک حالت کے پیش نظر ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ محمد شفیق اور 42 سالہ محمد اختر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور ریفر کر دیا گیا۔ ایئر ایمبولنس فراہمی پر لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایم پی اے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ فوری طبی امداد سے قیمتی جانیں بچانے میں مدد ملی ہے۔ بھارت کے جنگی جنون کے خلاف پوری قوم یک زبان ہو گئی۔ ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کے ایم پی اے اجمل خان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں شیخ فیصل فراز کی اس رپورٹ میں۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی شہریوں کی جانب سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ مذکورہ ریلی لیگی ایم پی اے اجمل خان چانڈیا کی قیادت میں ان کے دفتر سے کچہری چوک تک نکالی گئی، جس میں سینکڑوں شہریوں نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اجمل خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاکستانی فوج کے ساتھ یہاں سے ایک پیغام سرحد پار دیا ہے کہ ہماری افواج جو کہ ایک پروفیشنل افواج ہیں، پاکستان کی عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انڈین ریاستوں کے الیکشن میں کامیابی کے لیے بی جے پی نے پہلگام جیسا فالس فلیگ آپریشن کروایا۔ دہشت گردانہ حملے کا جعلی ڈرامہ رچا کر عالمی دنیا کو گمراہ کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ فیصل فراز، 5 نیوز، مظفر گڑھ۔ ملتان پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جوس پلانٹ اور ملک شاپ کی انسپیکشن۔ 700 لیٹر غیر معیاری جوس اور 450 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف۔ جوس پلانٹ کو 1 لاکھ جبکہ دودھ سپلائر کو 15,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ کارروائیاں انڈسٹریل اسٹیٹ اور قاسم بیلا میں کی گئی۔ جوس میں استعمال کیے جانے والے اجزاء میں حشرات اور زراعت پائے گئے۔ اسی طرح ناکہ بندی کے دوران دودھ بردار گاڑی کو چیک کیا گیا۔ ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی کی ملاوٹ،
غذائیت کی کمی پائی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ناقص جوس اور ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر تلف کر دیا۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔ پل شیخوپورہ روڈ پر موٹر سائیکل ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرا گئی، جس سے 2 کم عمر طالب علم جاں بحق ہو گئے۔ واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ دونوں لڑکے مدرسہ تعلیم القرآن کے طالب علم تھے جو ناشتہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لڑکوں کی شناخت 14 سالہ محمد حنزلہ اور 14 سالہ محمد عادل کے ناموں سے ہوئی ہے۔ لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ شور کوٹ باہو پل پتن روڈ پر ٹرک اور بس کے درمیان تصادم میں 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے بعد بس کھائی میں گر گئی۔ بس لاہور سے لیا جا رہی تھی۔ بس میں تقریباً 40 مسافر سوار تھے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں اور لاشوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ عارف والا کے گاؤں میں جاری فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ 50 فاتح ٹیم کو 50,000 بما ٹرافی، جبکہ رنر اپ کو 25,000 بما ٹرافی بطور انعام دیا گیا ہے۔ فائنل میچ میں عمران فٹ بال کلب نے شاہین فٹ بال کلب کو ہرا کر ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ٹورنامنٹ منتظمین چودھری خالد جلال گجر اور دیگر کی جانب سے فاتح ٹیم کو 50,000 بما ٹرافی، جبکہ رنر اپ کو 25,000 بما ٹرافی بطور انعام دیا گیا۔ وہاڑی میں سرکاری اسکولوں میں نظام تعلیم کو بہتر بنانے اور اساتذہ کو جدید نظام تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے سرکاری اسکول معیاری تعلیم کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار لائبریری وہاڑی میں مرکز دولت آباد کے زیر اہتمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر طیب جاوید کی جانب سے کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل وہاڑی رانا اکبر علی تھے۔ طیب جاوید نے کہا کہ پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز میں یکساں تعلیمی نصاب سے معیار تعلیم بہتر ہوا ہے۔ سعودی عرب سے چھٹی پر سیالکوٹ آنے والے نوجوان کو قتل کر کے فرار ہونے والا ملزم اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ہلاک ملزم نے 25 اپریل کو سعودی عرب سے پاکستان آنے والے نوجوان عبداللہ کو قتل کیا تھا۔ سیالکوٹ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو اجرتی قاتل امجد پہلوان کی موجودگی کی اطلاع ملی، جس پر ٹیم نے چھاپہ مارا تو اجرتی قاتل نے ساتھیوں سمیت پولیس پر فائرنگ کر دی۔ قاتل امجد پہلوان اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم امجد رنگپورہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ہلاک ملزم کی لاش مردہ خانہ منتقل کر دی ہے۔ سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر علامہ محمد طاہر اشرف نے بھارتی دھمکیوں کے خلاف پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ ملک کے دفاع کے لیے سنی علماء کونسل کے رہنما اور کارکنان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سنی علماء کونسل پنجاب کے صدر علامہ محمد طاہر اشرف نے ملکوال کے علاقے بوسال سکھا میں پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بھارتی دھمکیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم بھارتی جارحیت کی صورت میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملکی دفاع کے لیے ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔